بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا مروہ ابھی تک یہاں پر ہی بیٹھی ہو؟ جلدی سے اپنے بیگ اٹھاؤ اور کمرے میں چلی جاؤ۔ ابھی تمہارے ابا آتے ہوں گے، یوں کتابیں بکھری دیکھ کر ان کو غصہ آ جائے گا اور پھر ہم سب کی شامت۔ کچن سے نکل کر کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں بہنیں اپنی کتابیں پھیلا کر پڑھنے بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مولانا صاحب کی واپسی کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ہر روز بے عزتی کروائے بغیر انہیں بھی چین نہیں آتا۔ صفا مروہ کو کتابیں سمیٹتے دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے میں کچن میں واپس آ گئی۔ اس وقت اگر کوئی مجھے کام کرتا دیکھ لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں انسان نہیں بلکہ کوئی مشین ہوں۔ کچن میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ ذرا سی بے ترتیبی یا کسی کام میں وقت کی پابندی کا دھیان نہ رکھنا مولانا افضل علی کی برداشت سے باہر ہوتا تھا۔ اس لیے گھر کی ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا اور ان کے آنے سے پہلے ہی شام کا کھانا تیار کر دینا، یہ میری روزانہ کی روٹین تھی۔ اس میں تبدیلی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کھانا برتنوں میں ڈال کر دسترخوان پر لگا رہی تھی جب مولانا صاحب اور کرم علی دونوں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس آ گئے تھے۔ کرم علی ابھی صرف 10 سال کا تھا، لیکن شلوار کے پائنچے ٹخنوں تک اونچے اور سر پر سفید رنگ کی ٹوپی پہنے وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی لگ رہا تھا۔ اندر کی طرف اسے آتے دیکھ کر بے اختیار اس کی معصوم سی صورت پر پیار آ گیا۔ صدقے دل سے اسے دین اسلام کا سچا پیروکار بننے کی دعا دی۔ مولانا صاحب لباس بدل کر دسترخوان پر بیٹھے تو ان کے ہمراہ کرم علی بھی بیٹھ گیا۔ صفا اور مروہ بھی سر جھکائے کمرے سے باہر نکلیں اور دسترخوان پر بیٹھ گئیں۔ کیسی ہو تم دونوں؟ کم از کم باپ کو سلام ہی کر لیا کرو۔ اپنی بچیوں کی تربیت کی فکر بھی کیا کرو، ہر وقت کچن میں ہی گھسی رہتی ہو۔ مولانا صاحب نے پہلے بچیوں کی کلاس لی اور ہمیشہ کی طرح ساری غلطی میرے ذمہ ڈال کر وہ خود بری ذمہ ہو گئے تھے۔ اب انہیں کون سمجھاتا کہ آپ نے اپنی بچیوں کو کبھی اتنی محبت یا مان دیا ہی نہیں کہ وہ باپ کے گھر آنے پر دوڑتی ہوئی آئیں اور سلام کرنے میں پہل کریں، لیکن جواب دینے کا مطلب تھا اپنی سختی کو خود ہی دعوت دینا، لہٰذا خاموشی ہی سب سے بہتر حل ہوتا ہے۔ صفا اور مربا دونوں برائے نام ہی کھا رہی تھیں۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھوک کیسے رہتی ہے؟ حالانکہ انہیں اب تک عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہر بار وہ ڈانٹ کو اپنے سر پر ہی سوار کر لیتی تھی۔ ماں کی مدد کرنا گناہ ہے یا تم دونوں کو منع ہے؟ مہمانوں کی طرح کھانا کھانے کے بعد اب آرام کرنے کے لیے کمروں میں تشریف لے جا رہی ہو۔ برتن ماں خود اٹھائے اور خود ہی دھوئے۔ کھانا کھانے کے بعد صفا اور مربا دسترخوان سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگیں تو ایک بار پھر ان کی سختی آ گئی تھی۔ ان کے پیپرز ہو رہے ہیں، اس لیے میں خود ہی کام کر لیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے پڑھ سکیں۔ صفا مربا کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، صالحہ بی بی، یہ سب تمہاری کمزوری ہے، ورنہ بچیاں تو نازک ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جیسے ان کی تربیت کی جائے وہ اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ بچیوں کے معاملے میں نے خود زیادہ توجہ نہیں دی اور تم پر بھروسہ کیا، اب انجام بھی بھگت رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی قصور میرا ہی تھا۔ نہ جانے ہمارے ابا کیسے عالم دین ہیں جن کا کام ہر وقت ہمیں بے وقوف ثابت کرنا اور ماں کو اس بات کے طعنے دینے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کی۔ کھانے کے گندے برتن کچن میں رکھتے ہوئے اپنے آنسو پہنچ کر مروا نے کہا، والدین کی بات کا برا نہیں مناتے، وہ ہر بات اولاد کے فائدے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ مروا کے غصے میں بولنے پر میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں امی کون سے فائدے کی بات کر رہی ہیں، ہمیں تو بے عزتی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب کی بار صفا نے منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا تھا، سارا دن وہ بہت محنت کرتے ہیں، نہ صرف مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں بلکہ دن میں طرح طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل بتانا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ اگر وہ ذرا سا غصے کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ دونوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ صفا اور مربا کو غصے سے کہہ کر میں کچن سے باہر آ گئی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مولانا صاحب مسجد سے آتے ہی سو جاتے تھے۔ ان کے سونے کے بعد گھر میں کسی کو اونچی آواز سے سانس لینے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ذرا سی آواز پر بھی وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتے اور یہ مولانا صاحب کی پرانی عادت تھی کہ اگر رات میں ایک بار آنکھ کھل جائے تو دوبارہ انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی، پوری رات کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی مولانا صاحب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے تھے
सारे घर की लाइट्स बंद कर दी जाती थीं और किसी भी किस्म का कोई भी काम करने की इजाज़त हरगिज़ ना होती थी। मौलाना साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मौलाना साहब सोने से पहले के वज़ाइफ पढ़ने में मसरूफ़ थे। जब मैंने उनसे कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आंखें बंद किए हुए ही उन्होंने जवाब दिया, पिछले कुछ रोज से मैं घर में अकेले डर जाती हूँ। ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं चलती हूँ तो मुझे अपने साथ किसी और के चलने का एहसास भी होता है। खौफजदा लहजे से मैंने अपने साथ पेश आने वाले मसाइल का बताया। फारिग रहने की वजह से ऐसे ख्यालात जहन में आते रहते हैं। बेहतर है खुद को घर के कामों में मसरूफ रखा करो। मैदे पर अगर बोझ हो तो भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। खाना खाने के बाद चहलकदमी की आदत डालो। मौलाना साहब का जवाब सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मेरे घर में मुलाजमीन की कौन सी फौज थी जो मैं सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ। अपने गुस्से को दिल ही दिल में दबाते हुए मैंने सोचा और सोने के लिए लेट गई। मुझे मौलाना साहब से ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। गुस्से में खोलते दिमाग को ना जाने कब सुकून मुयस्सर आया और नींद आ गई। एक खौफनाक किस्म के धमाके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। या अल्लाह करना, ये किस चीज की आवाज है? लगता है खुदा न ख्वास्ता छत ही नीचे गिर गई है। धमाके की आवाज सुनकर जल्दी से मौलाना साहब उठकर बैठे, हैरान कुन नजरों से इधर उधर देखते हुए बोलने लगे। मुझे खुद भी कुछ समझ ना आ रही थी कि ये खौफनाक आवाज किसकी थी। अल्लाह पाक मेरे बच्चों की हिफाजत करना, सब अपने हिफ्ज़ो अमान में हों। जल्दी से जूते पहनते हुए मैंने कहा और बच्चों के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो बच्चे भी उस खौफनाक आवाज़ को सुनकर जाग आए थे। अम्मी, ये कैसी आवाज़ थी? सफ़ा ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं भी यही देखने के लिए आई हूँ कि ये कैसी आवाज़ थी। तुम सब खैरियत से हो ना? बच्चों की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। वो भी चेहरे से बहुत ज़्यादा खौफजदा दिखाई दे रहे थे। तो खैरियत से हैं, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई है? ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के दरो दीवार हिल कर रह गई हैं। करम अली ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं अभी सारे घर में चेक करती हूँ, पता चल जाएगा कि आवाज़ कहाँ से आई थी। जब धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई दी थी तब मैं पानी पीने के लिए जाग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि यह आवाज़ किचन में से आई थी। आप सबसे पहले किचन में ही देख लें। करम अली ने मुझे मशवरा देते हुए कहा। अच्छा अच्छा, तुम तीनों परेशान ना हो, मैं अभी देख लेती हूँ। उन्हें तसल्ली देते हुए मैंने कहा और किचन की तरफ आ गई। मौलाना साहब कमरे से बाहर निकले और मुझे किचन की तरफ से जाता देखकर मेरे पीछे ही आ गए। हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट ऑन की तो हैरत और सदमे से गंग रह गई। एक कदम आगे बढ़ना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। किचन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किचन नहीं, मैदान जंग है। सब बर्तन फर्श पर गिरे हुए थे। बर्तन रखने वाली टोकरी ना जाने कैसे जमीन पर गिर गई थी और हर कोने में बर्तन बिखर गए थे। मेरे साथ साथ मौलाना साहब भी किचन की हालत देखकर बहुत हैरान हुए और फिर शदीद तैश में आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि कुछ तवज्जो दे दो अपनी बच्चियों पर भी। कल को इन्होंने अगले घर जाना है। अगर यही हालत रही तो फिर तो उन्होंने बसा ली अपने घर। हस्बे मामूल मौलाना साहब ने मुझे ही कसूरवार ठहराया। आप भी हर वक्त मुझे ही बुरा भला कहते रहते हैं। आधी रात के वक्त भला किचन में लड़कियों का क्या काम था? ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया है, किसी का कोई कसूर नहीं है। जल्दी बर्तन समेटते हुए मैंने कहा। बहुत से बर्तन टूट गए थे। मुझे तो लगता है कि अपना इंतजाम किसी और जगह पर कर लूं जहां पर कम अज कम रात को सुकून से सो सकूं। इस घर में कम अज कम मुझे आराम चैन नसीब होना मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब गुस्से से बोलते हुए कमरे से चले गए। उनका भी कसूर न था। एक बार उनकी आंख रात को खुल जाए तो उन्हें दोबारा नींद नहीं आती थी। बर्तन समेट कर कमरे में वापस आई तो मौलाना साहब सोफे पर टेक लगाए बैठे हुए थे। आप आराम से बेड पर लेट जाएं, मैं लाइट बंद कर देती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको नींद आ जाएगी। शर्मिंदगी से सर झुकाकर मैंने कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही मुजरिम हूँ। तुम आराम से सो जाओ, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौलाना साहब ने गुस्से से कहा। मैं जानती थी अब पूरी रात उन्हें नींद नहीं आएगी और वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। सफ़ा और मरवा की उस लापरवाही पर सुबह मैंने उनकी क्लास लेने का फैसला किया था। मुझे उनसे इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद न थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उनके वालिद साहब किसी किस्म की बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। बिस्तर पर लेटकर मैं सफ़ा और मरवा के बारे में सोचने लगी। अभी तो रात शुरू हुई है, आप लेटकर सोने की कोशिश तो करें। मौलाना साहब को सोफे से टेक लगाकर बैठे हुए देखकर मैंने एक बार फिर कहा।
خلاف توقع اس بار وہ مان گئے اور بیڈ پر لیٹ بھی گئے۔ صبح ناشتے سے پہلے ہی میں نے صفا اور مروہ کو ان کی لاپرواہی پر خوب ڈانٹا۔ رات کو کچن صاف کرنے کے بعد یہ چیک کر لینا تھا نا کہ سب کچھ اپنے مطلوبہ مقام پر رکھا ہے نا۔ برتنوں کی ٹوکری نہ جانے کیسے رکھی تھی کہ آدھی رات کو وہ خود ہی نیچے گر گئی۔ بہت غصے سے میں انہیں ڈانٹ رہی تھی اور وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں کسی اور زبان میں بات کر رہی ہوں جو تم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے حیران و پریشان چہرے دیکھ کر میں نے غصے سے کہا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ برتنوں کی ٹوکری تو اپنی جگہ پر ہی موجود تھی، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم ٹوکری کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی یا اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھ دیتی؟ صفا نے حیرانگی سے کہا، میں نہیں جانتی کہ تم دونوں کو کیا ضرورت پڑی تھی، لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آپ دونوں کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے والد محترم پوری رات سو نہیں سکے۔ میرا غصہ کسی طرح سے بھی کم نہ ہو رہا تھا۔ امی قسم لے لیں ہم نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، ہم کیوں ایسا کرنے لگی؟ اب کی بار مروہ نے روحان سی لہجے سے کہا، بیٹا انسان اپنے گھر کے لیے سب کچھ کرتا ہے، ہم عورتیں سارا دن گھر میں رہتی ہیں، مجھے ان مردوں پر بہت ترس آتا ہے جو پورا دن گھر کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن گھر میں ہی وہ سکون سے نیند بھی پوری نہیں کر سکیں، تو ایسے گھر کا کیا فائدہ؟ دونوں بہنوں کے افسردہ چہرے دیکھ کر میں نے نرمی سے کہا، مجھے امید تھی کہ میری بات انہیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آج کے بعد وہ احتیاط بھی کریں گی۔ امی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بابا پورا دن بہت مصروف رہتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہماری وجہ سے بابا کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہم یہ بھی جانتی ہیں کہ اگر وہ ہمیں ٹائم کی پابندی کرنے کا کہتے ہیں یا کسی بات پر منع کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ صفا نے انتہائی جذباتی انداز سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی سے ناشتہ کر لو تاکہ وقت پر اسکول جا سکو۔ انہیں مزید کچھ بھی نہ کہنے کا فیصلہ کیا اور ناشتہ کرنے کا کہا۔ مولانا صاحب کی عادت تھی کہ وہ ڈائننگ ٹیبل کی بجائے زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا پسند فرماتے تھے۔ یہ ہمارے گھر کا دستور تھا کہ تینوں ٹائم پر دسترخوان بچھا کر ایک ہی وقت میں سب مل کر کھانا کھاتے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر اکثر ہی مولانا صاحب غیر حاضر ہوتے تھے، دن کے وقت وہ مدرسے میں ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب کو تیار کر کے چلے گئے تھے۔ اس وقت میں گھر پر اکیلی رہ گئی تھی۔ مولانا صاحب نے رات کے کھانے کے لیے گوشت پکانے کا کہا تھا، جبکہ مجھے گوشت سے ذرا بھی رغبت نہ تھی، لیکن اب مولانا صاحب کا حکم تھا اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حسب معمول گھر کے سارے کام کرنے کے بعد میں نے صفا اور مروہ کی اسکول واپسی سے پہلے ہی دن کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ دن کے کھانے میں رات کا بچا ہوا سالن ہی ہم تینوں نے کھا لیا تھا، کیونکہ کرم علی اور مولانا صاحب دونوں نے ہی دن کا کھانا مدرسے میں ہی کھا لیا تھا۔ رات کا کھانا میں مغرب کی اذان سے پہلے ہی تیار کر لیا کرتی تھی، کیونکہ مولانا صاحب مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی رات کا کھانا کھا لینے کے عادی تھے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دسترخوان بچھا کر اس پر کھانے کے برتن رکھ رہی تھی جب مولانا صاحب اور کرم علی گھر میں داخل ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد مولانا صاحب نے کپڑے تبدیل کیے اور ہم سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سالن کے باؤل سے ڈھکن اٹھاتے ہی مولانا صاحب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ میں نے تو سبزی بنانے کا نہیں کہا تھا۔ مولانا صاحب نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے سبزی تو نہیں بنائی۔ مولانا صاحب کی غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا اور سالن کے باؤل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سامنے نظر آنے والا سالن دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں ابھی اپنے ہاتھوں سے گوشت کا سالن ڈال کر لائی تھی اور جبکہ یہ گوبھی کا سالن تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی سالن کو اور کبھی مولانا صاحب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سالن کا برتن ہاتھ میں پکڑ کر میں کچن میں آ گئی۔ ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو گوشت کا ہی سالن پڑا ہوا تھا۔ باؤل میں دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، سبزی کی بجائے گوشت کا سالن تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچن سے باہر آئی تو سب دسترخوان پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سالن کا برتن دسترخوان پر رکھتے ہوئے میں نے حیرت و پریشانی کے ملے جلے انداز سے کہا، اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ جو تم نے پکایا ہے وہی کھانے کے لیے دو گی نا؟ سالن کے برتن کی طرف دیکھتے ہوئے مولانا صاحب نے طنزیہ انداز سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے سبزی کا سالن نہیں بنایا، گوشت ہی بنایا ہے۔ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا۔ سالن ایک بار پھر اپنی حیت بدل چکا تھا، گوشت کی بجائے سبزی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر یہ تم نے نہیں پکایا تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟
इस बार मौलाना साहब ने संजीदा अंदाज से पूछा। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने रूहान सी लहजे से कहा। अच्छा ऐसा करो, जो सालन तुमने बनाया है वो लेकर आओ, मौलाना साहब ने कहा तो मैं दोबारा किचन में आ गई। हाथ में पकड़े हुए बाउल में सब्जी नजर आ रही थी। जबकि हांडी का ढक्कन उठाकर देखा तो गोश्त का सालन दिखाई दिया। कुछ और समझ ना आया तो मैंने जल्दी से दूसरे बाउल में सालन डाला और मौलाना साहब के सामने ला रखा। मौलाना साहब ने बाउल की तरफ देखने के बाद निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा। यही खाना तुमने बनाया है ना, सवालिया अंदाज से मौलाना साहब ने पूछा। जी जी, मैंने झट से इकरार में गर्दन हिला दी। अगर ये खाना तुमने बनाया है तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, मौलाना साहब ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए संजीदा अंदाज से पूछा। आपने ही तो कहा था कि गोश्त पका। बोलते हुए मैंने बाउल की तरफ देखा तो अब गोश्त की बजाय सब्जी दिखाई दे रही थी। मेरी पूरी बात ना हुई थी कि अल्फाज मेरे मुंह में ही रह गए। बाउल की तरफ देखा तो मैं अपनी बात मुकम्मल करना भी भूल गई। मौलाना साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सब्जी नहीं बनाई। आप खुद चलकर किचन में देख लें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मौलाना साहब के गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए मैंने आंखों में आ जाने वाले आंसू साफ करते हुए कहा। बच्चे खामोशी से ये सब तमाशा देख रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, इस बार मौलाना साहब ने इंतहाई नरम लहजे से पूछा। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही या मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद किचन में आकर देख लें, आपको समझ आ जाएगा। हैरत ज़दा निगाहों से मौलाना साहब की तरफ देखते हुए मैंने कहा, ऐसी क्या खास चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो। दस्तरख्वान से उठते हुए मौलाना साहब ने मलामत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। सालन वाला बाउल हाथ में पकड़कर मैं किचन में आ गई, जिसमें गोभी का सालन दिखाई दे रहा था। किचन में आकर हांडी से ढक्कन उठाकर मैंने मौलाना साहब को दिखाया तो हैरत के तासुरात उनके चेहरे पर नजर आने लगे थे। अगर हांडी में गोश्त है तो इस बर्तन में गोभी कहाँ से आई? मेरे हाथ में पकड़े हुए बाउल की तरफ इशारा करते हुए मौलाना साहब ने हैरत से पूछा। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अपनी बात पर जोर देते हुए मैंने कहा। इससे पहले कि मौलाना साहब कोई जवाब देते, हैरत से मेरे चेहरे की तरफ और कभी हांडी की तरफ देखने लगे। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन, जिसमें कुछ देर पहले गोभी का सालन दिखाई दे रहा था, अब वहां गोश्त का सालन नजर आ रहा था। मौलाना साहब भी ये सब देखकर मेरी तरह सर पीट कर रह गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अगर फ्रिज में कोई और सालन है तो वही ला दो, उससे खाना खा लेते हैं, इस खाने को रहने दो, किचन से बाहर निकलते हुए तेजी से मौलाना साहब ने कहा। हैरत की बात थी, आज से पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। मजबूरन हमने ठंडे बासी सालन के साथ खाना खाया। सालेहा, इससे पहले भी कभी तुम्हें कोई मसला हुआ है जिसका तुमने मुझसे जिक्र न किया हो? बेड के साथ टेक लगाए नीम दराज हालत में कुछ सोचते हुए मौलाना साहब ने मुझसे पूछा। कभी कोई खास वाकयात रूनुमा नहीं हुए जिससे मैं डर जाऊं, लेकिन मुझे ये एहसास जरूर होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। कभी कभी मुझे दीवार पर साया चलता हुआ दिखाई देता है, जबकि उस वक्त घर में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं होता। मैंने आपसे इसका जिक्र किया था, लेकिन आपने कोई खास तवज्जो ना दी। धीमे अंदाज से मैंने अपने साथ पेश आने वाले चंद वाकयात का जिक्र किया। आज के इस वाकया ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं इस सिलसिले में मदरसे में मौजूद हाफिज साहब से भी बात करूंगा, वो क्या कहते हैं। अगर तो ये किसी शरीर जिन का काम हुआ तो उसे जरूर सजा दी जाएगी। मौलाना साहब ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि वो खुद भी बहुत परेशान है। अल्लाह खैर करे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पर उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। मुझे तो परेशानी इस बात की है कि इस घर में मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। आज के इस वाक़ये ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मौलाना साहब ने मुझे तसल्ली तो दी, लेकिन अपने ख़यालात का इजहार भी कर दिया। मेरी तरह वो बहुत परेशान थे। आज तो मुझे किचन में जाते हुए डर लग रहा था, इसलिए मैंने कोने में सारे गंदे बर्तन टोकरी में डाल कर रख दिए। सुबह सूरज निकलेगा तो उसके बाद आराम से धोऊंगी। मुझे तो उस वक्त किचन में जाते हुए भी खौफ महसूस हो रहा है। अपनी दिली कैफियत को मैंने मौलाना साहब के सामने बयान करते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना चाहिए। मौलाना साहब ने एक बार फिर मुझे समझाते हुए कहा और सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। करवटें बदल बदल कर थक गई तो न जाने किस वक्त आंख लग गई। फजर की नमाज अदा करने के बाद हस्बे मामूल कुरान पाक की तिलावत करती रही। मौलाना साहब मस्जिद में नमाज अदा करके आए थे।
اور اب بیٹھ کر اپنے وظائف پڑھ رہے تھے۔ معمول کے ٹائم کے مطابق کچن میں آئی تو کچن کے اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رات کو ڈر کے مارے میں نے کچن میں کوئی کام نہ کیا تھا۔ رات کو گندا چھوڑ دیے جانے والا کچن اس وقت شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صفا اور مروہ نے یہ کچن صاف کیا ہوگا، کیونکہ رات کو وہ دونوں بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ شیشے کی طرح جگمگاتا ہوا کچن دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون محسوس ہوا۔ اللہ ہی جانتا ہے میرے گھر میں ایسے عجیب و غریب واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ حیران نظروں سے کچن کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کے بعد مولانا صاحب اور کرم علی تو مدرسے سے چلے گئے، صفا اور مروہ بھی اسکول چلی گئیں۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی اور معمول کے مطابق کام سر انجام دے رہی تھی، جب اچانک ہی گھر کا مین دروازہ کھول کر مولانا صاحب داخل ہوئے۔ انہیں اس وقت دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ مولانا صاحب سارا دن مدرسہ میں یا اپنے دفتر میں ہی رہتے تھے۔ ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ سارا دن مولانا صاحب کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی تھی۔ تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف آتے ہوئے مولانا صاحب نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو خوف کی شدید لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ نہ جانے ان کی آنکھوں میں ایسی کیا چیز تھی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ حال میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر مولانا صاحب فون پر بزی ہو گئے۔ مجھے ان کے ہر انداز پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ آج آپ اس وقت آ گئے، خیریت ہے نا؟ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے موبائل پر نظر جمائے مصروف انداز سے مولانا صاحب نے سر ہلا دیا۔ آپ آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مولانا صاحب کے پراسرار رویے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچن میں آ کر لمبے لمبے سانس لے کر میں نے اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جلدی سے کچن کے دروازے پر آ کر دیکھا تو مولانا صاحب مدرسے کے حافظ صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ کچن کے سامنے حال میں ہی کرسی پر مصروف انداز سے بیٹھے ہوئے مولانا صاحب کو دیکھ کر میں نے ایک بار پھر مین گیٹ کی طرف دیکھا۔ مولانا صاحب اور حافظ صاحب آپس میں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو مولانا صاحب پہلے سے آ کر بیٹھے ہیں ان کا رویہ بہت عجیب اور پراسرار تھا۔ وہ مولانا صاحب نہیں، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ یہ سوچتے ہی میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنی دیر سے جو شخص میرے گھر میں موجود تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ یہ سوچ کر میری حالت بری ہو رہی تھی۔ مزید حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ حال میں بیٹھا ہوا شخص مجھے تو نظر آ رہا تھا، لیکن مولانا صاحب یا حافظ صاحب اسے دیکھ نہیں رہے تھے۔ خوف سے تھر تھر کانپتے میری حالت اب خراب ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگیں بالکل بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر میں دیوار کا سہارا تلاش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی اور اپنی بے جان ٹانگوں پر زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہ سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر مولانا صاحب جو حافظ صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے۔ میرے چہرے پر تھپکی دے کر وہ بار بار میرا نام پکار رہے تھے۔ میں انہیں جواب دینا چاہتی تھی لیکن زبان تو حلق سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتی تھی لیکن کھول نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میرا سارا وزن اپنے کندھوں پر ڈالتے ہوئے مجھے کمرے میں لے آئے۔ بیڈ پر لیٹانے کے بعد اچھی طرح سے کمبل مجھ پر ڈال دیا۔ میرا جسم بالکل بے جان تھا لیکن مجھے سب سمجھ آ رہی تھی۔ دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ بھی سونے لگا اور میں ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میرے بچے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر کرم علی نے جلدی سے پوچھا۔ بے انتہا کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آرام سے گردن ہلا دی۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صفا اور مرمہ بھی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ مولانا صاحب سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، جلدی سے آپ پانی پی لیں، صفا نے کہا اور پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی واپسی ہوئی تو ایک ٹرے میں پانی کا گلاس رکھ کر لے آئی۔ سہارا لے کر مجھے اٹھا کر بٹھانے کے بعد پانی پلایا گیا۔ پانی پینے کے بعد میں خود بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب آپ کیسی ہیں؟ صفا نے انتہائی فکر مندانہ انداز سے پوچھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری تکلیف کو دیکھتے ہوئے وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بچوں کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر تک بچے میرے ارد گرد بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ اور بیٹھ کر اپنا اپنا کام کرو، پیار بھرے انداز سے میں نے بچوں کو کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں میرے پاس سے جانا پڑا۔ بچوں کے جانے کے بعد کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے، تو انتہائی رازدارانہ انداز سے مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا، آج کیا ہوا تھا؟ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ تم اسے برداشت ہی نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں؟ آج تو بہت انہونا واقعہ ہوا، اس نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ جن کا واقعہ ایک بار پھر یاد کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا تھا؟ تو اتنا زیادہ گھبرا گئی تھی اور ڈر گئی تھی؟ مولانا صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد کا پورا واقعہ میں نے من و ان سنا دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد مولانا صاحب بھی بہت فکر مند دکھائی دینے لگے تھے۔ حافظ صاحب نے تم پر دم کیا ہے، اللہ کرے گا اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ہمارے گھر پر کسی جن کا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے انتہائی فکر مندانہ انداز سے کہا، یا اللہ خیر کرنا، یہ مصیبت ہم پر کیسے نازل ہو گئی ہے؟ مولانا صاحب کے منہ سے جنات کا سائے کے بارے میں سننے کے بعد میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جلد ہی وہ اس جن کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، عجیب سی صورتحال سے ہمارا سارا گھرانہ نبرد آزما تھا، ہر وقت خوف اور دھڑکا لگا رہتا تھا۔ مولانا صاحب کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، صبح کو گھر سے جاتے تو شام کو ہی واپس آتے۔ کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مولانا صاحب گھر تشریف لے آتے تھے۔ آج بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مدرسے سے جانے کے بجائے گھر تشریف لے آئے تھے۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ نماز ادا کر کے میں فارغ ہوئی تو مولانا صاحب نے جلدی سے کہا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں اور پھر لے کر آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، میں کمرے میں بیٹھ کر وظائف پڑھ رہا ہوں، کھانا لگ جائے تو مجھے بلا لینا۔ مولانا صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ تیزی سے 2 چپاتیاں بنا کر میں نے کھانا دسترخوان پر لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو کھانے کی دعوت دیتی، وہ خود ہی تشریف لے آئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ شاید انہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب کو کھانا شروع کرتے دیکھ کر میں نے سوچا کہ جلدی سے اور چپاتیاں بنانے لگی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی، مولانا صاحب کو نہ جانے کتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ چپاتیاں بناتے بناتے میں تھک چکی تھی، لیکن مولانا صاحب سر جھکائے یوں کھانے میں مصروف تھے جیسے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ بار بار سالن اور چپاتی ان کے سامنے رکھتی تو وہ منٹوں میں ہی کھا جاتے۔ آٹے والے برتن میں دیکھا تو گوندھا ہوا آٹا ختم ہونے کے قریب تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، مجھے خود ہی مولانا صاحب سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ کچھ کھانا بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ کافی دیر سے کچن میں کام کر رہی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے اب میرا سانس بھی پھول گیا تھا۔ مزید سالن اور چپاتیاں تیار کر کے باہر آئی تو دسترخوان پر کوئی بھی موجود نہ تھا، صرف کھانے کے گندے برتن ہی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی مولانا صاحب نے کھانا ختم کر دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مولانا صاحب باہر تشریف لے آئے۔ صالحہ، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، کھانے میں ایسا کیا بنا رہی ہو جو ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ مولانا صاحب نے غصے سے پوچھا۔ میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دینے کی بجائے پہلے تم نے بچوں کو کھانا کھلایا ہے۔ دسترخوان کی طرف دیکھتے ہوئے مولانا صاحب نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بچے نے کھانا نہیں کھایا، دسترخوان پر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ مولانا صاحب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تمہارے بلانے کا انتظار کر رہا تھا، جب بہت دیر گزر گئی تو میں خود ہی کمرے سے باہر آ گیا ہوں۔ حیران ہوتے ہوئے مولانا صاحب نے جواب دیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو آپ یہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنا زیادہ کھانا کھایا ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا۔ چپاتیاں بناتے بناتے میں تھک گئی، یہاں تک کہ گوندا ہوا آٹا بھی ختم ہونے والا ہے۔ کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں نے کہا اور دسترخوان پر بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ عجیب طرح کے واقعات رونما ہو رہے تھے۔
जिन को समझाना इंसानी जहन की बात न थी। सालेहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं कमरे में मौजूद था तो खाना किसने खाया? हैरान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए मौलाना साहब ने कहा, और फिर कुछ सोचते हुए सोफे पर बैठ गए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गंदे बर्तन उठाकर किचन में ले जाओ और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। मुझे समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या धोखा हुआ है, मौलाना साहब ने इंतहाई नरम लहजे से कहा। उनके जुमानी अंदाज पर मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ कुछ मुझे भी समझ आ रही थी। मेरा ख्याल है कि वो खाना खाने वाले आप नहीं, कोई दूसरी मखलूक थी। बर्तन उठाकर किचन में रखने के बाद मौलाना साहब के करीब बैठते हुए मैंने पूछा, तुमने बिल्कुल सही समझा है। अब उस शरारती जिन के साथ साथ दो हाथ करने पड़ेंगे। हाफिज साहब ने बहुत कोशिश की है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे काबू ही करना पड़ेगा। मौलाना साहब ने मेरे ख्याल की तायीद करते हुए कहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हमारे बच्चों को भी कोई मसला हो सकता है। जल्द से जल्द इस परेशानी का कोई हल निकालिए। इंतहाई फिक्रमंदाना अंदाज से मैंने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द इस मसला का हल हो जाएगा। मौलाना साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। हाफिज साहब आज के दिन मदरसे में नहीं थे, बल्कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद अपने घर चले गए थे। मौलाना साहब ने उन्हें फ़ोन पर जल्दी से आने की दरख्वास्त की। हाफिज साहब शाम से पहले ही हमारे घर पहुंच आए थे। आज के दिन रूनुमा होने वाला वाक़या के बारे में सुनकर उन्हें शदीद गुस्सा आ गया था। मौलाना साहब, आप फिक्र न करें। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे मेरा कैदी बनने का शौक है। मैं अभी उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। हाफिज साहब ने गुस्से से कहा, बच्चों को और भाभी को यहाँ सामने बैठने का कहें ताकि मैं उन पर हिसार खींच दूँ। वो जन्नात के हर किस्म के हमले से महफूज रहें। हाफिज साहब ने कहा तो मौलाना साहब ने हाल में ही एक सोफे पर हमें बैठने का कहा। हमारे बैठने के बाद हाफिज साहब ने सोफे के गिर्द 3 चक्कर लगाए और फिर कुछ फूंक दिया। आप में से किसी ने भी यहाँ से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाफिज साहब ने हमें समझाते हुए कहा और खुद ही ज़मीन पर गोल दायरा लगाकर उसके दरमियान में बैठ गए। आंखें बंद करके वो ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते हुए बहुत देर हो गई थी। बच्चे अब तंग आ गए थे कि अचानक ही कमरे में धुआं सा नजर आने लगा। हम सब हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाफिज साहब आंखें बंद किए पढ़ने में मसरूफ थे। धुआं एक जगह पर जमा होना शुरू हुआ और फिर एक ह्योले की शक्ल इख्तियार कर ली। कुछ देर में वो ह्योला वाज़े हुआ तो एक ऊंचा लंबा नौजवान सामने बैठा हुआ था। उसके कान बहुत बड़े बड़े और आंखें इंतहाई सुर्ख थीं। अजीब बात थी कि उसकी गर्दन की जगह पर बिजली की तारनुमा लंबी लंबी धारें नजर आ रही थीं। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मुस्कुराने का अंदाज मुझे इस बात पर हुआ कि उसके बड़े बड़े सफ़ेद दांत मुकम्मल तौर पर नुमायां हो रहे थे, जो उसे बहुत खौफनाक बनाकर पेश कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई मोटी आवाज़ कानों से टकराई। आवाज़ की बाज़गश्त पूरे घर में ही सुनाई दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। आंखें खोलकर हाफिज साहब ने जवाब दिया। मौलाना साहब ने भी सलाम का जवाब दिया। ए नौजवान जिनजादे, तुम कौन हो? इस घर में तुम बिना इजाज़त कैसे दाखिल हुए हो? मौलाना साहब ने आंखों में आंखें डालकर हाफिज साहब से इजाज़त लेते हुए इंतहाई सख्त लहजे से जिनको मुखातिब करके कहा, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मौलाना साहब के गुस्सीले लहजा को नज़रअंदाज करते हुए उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज से जवाब दिया, मैंने तुमसे तुम्हारा तारुफ नहीं पूछा। ये बताओ कि तुम हमारे घर में बिना इजाज़त कैसे दाखिल हुए? मौलाना साहब ने एक बार फिर गुस्से से कहा, अभी तो आपने कहा था तुम कौन हो, इसलिए मैंने आपको अपना नाम बताया है। मौलाना साहब के गुस्से को खातिर में ना लाते हुए उसने इंतहाई नॉर्मल अंदाज से जवाब दिया, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम इस घर में क्यों दाखिल हुए हो और यहाँ के लोगों को क्यों परेशान करते हो? अब की बार हाफिज साहब ने उससे पूछा। मैं किसी के सवाल और जवाब का पाबंद नहीं हूँ। मेरा जहाँ भी जी चाहे मैं जा सकता हूँ। उसके चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसने इंतहाई करख्त अंदाज से जवाब दिया, हमें तुम्हारे कहीं भी आने या जाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी इजाज़त हम तुम्हें हरगिज़ नहीं देंगे। हाफिज साहब ने अपने लहजे की नरमी को बरकरार रखते हुए कहा, फिर आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इस बार अब्दुल मजीद जिन ने भी नरम लहजे से कहा, शायद तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया।
کہ اگر تم ہمارے گھر میں بدامنی پھیلاؤ گے یا ہمارے گھر میں بلا اجازت رہو گے تو تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، بلکہ تمہاری حرکتوں پر تمہیں سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس بار حافظ صاحب کے لہجے میں غصے کی آمیزش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ہم جنات کسی کو تنگ کریں تو آدم ذات فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آدم ذات جنات کو تنگ کریں، انہیں اذیتیں دیں اور تکلیفیں پہنچائیں تو تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس نے انتہائی غصیلے لہجے سے کہا، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، ہماری طرف سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ حافظ صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ جن کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، طنزیہ انداز سے اس نے جواب دیا۔ باخدا ہم نہیں جانتے، اگر انجانے میں ہماری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم نہ صرف تم سے معذرت کرتے ہیں بلکہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ مولانا صاحب نے صلح جو انداز سے کہا۔ آپ تو رہنے ہی دیں مولانا صاحب، آپ اپنے گھر میں کسی ہٹلر سے کم نہیں، میرے لیے آپ کیا آسانی کریں گے؟ طنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے مولانا صاحب کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ ہمارے والد صاحب ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی کسی بات پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں۔ جن کی بات سن کر کرم علی انتہائی غصے میں آ گیا تھا اور جو بھی اس کے منہ میں آیا بولنے لگا۔ کرم علی کی اپنے باپ سے محبت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ والدین کبھی بھی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے، لیکن ان کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ تکالیفیں دیکھی ہیں۔ کرم علی کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اصل بات کی طرف اشارہ کیا۔ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ مولانا صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ حافظ صاحب، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان جن کو آپ نے ابلتے ہوئے گرم پانی سے نہلایا تھا۔ مولانا صاحب کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے حافظ صاحب سے سوال کیا۔ یاد آ گیا ہے مجھے۔ حافظ صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میرا چھوٹا بھائی ابھی تک بیمار ہے؟ گرم پانی کی وجہ سے اس کی جلد جھلس گئی تھی، تب سے آج تک وہ بستر پر ہی پڑا رہتا ہے، اور میرے والدین اپنے جوان بچے کو معذور دیکھتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ انتہائی دکھ بھرے انداز سے اس نے حافظ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ اب اس کی کیا حالت ہے، لیکن اس نے ایک جوان لڑکی کو بہت تنگ کیا ہوا تھا اور کسی طور پر بھی اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، تو اس کے لیے اسے یہ سزا دینی پڑی تھی۔ حافظ صاحب نے جلدی سے کہا، تو یہ حافظ صاحب کا معاملہ تھا، تم نے اس میں مجھے کیوں گھسیٹ لیا؟ مجھے اور میرے گھر والوں کو کیوں پریشان کیا؟ اس کی بات سن کر مولانا صاحب نے جلدی سے پوچھا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ابلتا ہوا پانی اس جن ذات پر ڈالنے کا مشورہ آپ نے ہی دیا تھا۔ انتہائی اونچی آواز سے اس نے کہا، ہمیں تمہارے بھائی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ایک جوان لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا جس پر وہ سارا خاندان پریشان تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس جوان لڑکی کی جان چھوڑ دے، لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہ تھا، مجبوراً مجھے یہ حربہ استعمال کرنا پڑا۔ حافظ صاحب نے اصل واقعہ بیان کیا۔ مولانا صاحب عالم دین ہیں، لیکن ان کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے۔ میں یہاں پر ان سے انتقام لینے آیا تھا، لیکن ان کی بیوی اور بچوں کو دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن میں انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ جنات بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو انہیں بھی اصلاح کی گنجائش دینی چاہیے۔ انتہائی دکھ بھرے لہجے سے اس نے کہا، تمہیں تمہارے بھائی کی محبت نے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ تمہارے بھائی کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے، ہم اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، وہ اگر آرام سے لڑکی کو چھوڑ کر چلا جاتا تو آج صحت مند زندگی گزار رہا ہوتا۔ حافظ صاحب نے اسے اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاید میں اپنے بھائی کی محبت میں بہت خود غرض ہو گیا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کسی آدم زادی کو تنگ کرتا تھا۔ اس نے بھی مجھے اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا، لیکن میں ایک بار پھر آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر کسی کو سزا دینی ہو تو ایسی سزا ضرور دیں کہ اس کو نصیحت حاصل ہو۔ ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انتقام کی صورت اختیار کر لے۔ میری وجہ سے آپ کو جو بھی تکلیف ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی بھی اس گھر کا رخ نہیں کروں گا۔ معذرت خواہانہ انداز سے اس نے کہا اور اونچی آواز سے اللہ حافظ کہتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گیا۔
بچے بہت خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جنات بہت شرارتی مخلوق ہوتی ہے۔ میں آج رات کو ایک عمل کر کے اس گھر کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دوں گا، تاکہ اگر یہ دوبارہ بھی اس گھر میں داخل ہونا چاہیں تو داخل نہ ہو سکیں۔ یہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ حافظ صاحب نے مولانا صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ طریقہ کار ضرور اختیار کریں۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، بچوں، زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایسے مواقع پر خود کو کمزور نہیں پڑنے دیتے، بلکہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرم علی کی بات سن کر مولانا صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بچے ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حافظ صاحب نے پورے گھر کے گرد حصار کھینچ دیا اور اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے۔ رات کے کھانے کے بعد بچے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر سارا دن کی روداد سنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ اندازہ نہ تھا کہ مولانا صاحب اتنی جلدی بھی اپنی عادات بدل سکتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس مہربان جن کا شکریہ ادا کیا جس نے مولانا صاحب کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ گھر میں انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں۔ صدق دل سے اس کے بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی تھی اور اپنے گھرانے کی خوشیوں کے لیے بھی خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔